اتنا عجیب اللہ کا نظام ہے. یہ ایسے ہی تھوڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور ایسے ہی اتفاق سے بس ڈارون پھینک کے چلا گیا. سے وہ چیزیں اس کے اندر اس نے بولو نا رکھ دیں, پیدا کر دیں. جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بس کھودو, زمین میں پودا لگاؤ, کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں چاہیے. جب آبادی بڑھے گی, پھڈے ہوں گے, اس میں لڑائیاں ہوں گی, اللہ نے لوہے کو, انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا, لوہے تک. اس نے لوہے کے ہتھیار بنانا شروع کیے, اس نے لوہے کے برتن بنانا شروع کیے, لوہے کی پلیٹیں بنانا شروع کی, لوہے کے تیر بنانے شروع کیے اس نے. آبادی بڑھنے لگی, لوگ ہجرت کر کے دور دور علاقوں میں جانے لگے. اب ان میں آپس میں رابطہ کیسے ہو, تو سمندر کی کشتیاں لوگوں نے بنانا شروع کی. زمین سے لوہے کو نکال کے لوہے کے جہاز بنانا شروع کر دیے. تو یہ سب چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر آبادی جب بہت بڑھنا شروع ہوئی تو 150-200 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں, مالتھس نامی ایک شخص آیا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی جتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا, وسائل اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے, لہذا 100 سال کے بعد زمین میں قحط پڑے گا اور اتنی غربت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے. یہ مالتھس کی تھیوری تھی. لہذا آبادی کو کیا کرو, بولو روکو. مالتھس کی تھیوری کو گزرے ہوئے 150-200 سال ہو گئے. لوگوں کو جتنی اونچی سطح کا رزق آج مل رہا ہے, ماہرین معیشت کہتے ہیں تاریخ میں ایسا رزق کبھی بھی نہیں ملا. کیوں؟ مالتھس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا, وہ کیلکولیٹر میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ٹماٹر پیدا ہونے کی اسپیڈ یہ ہے اور بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ اس سے زیادہ ہے, تو ٹماٹر کم پڑ جائیں گے, بچے زیادہ. گندم کی اسپیڈ یہ ہے, بچوں کی اسپیڈ یہ, تو گندم کم ہو جائے گی, بچے زیادہ. اس کو یہ نہیں پتا تھا کمبخت کو کہ بے وقوف آدمی, بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں ہوتا ہے, یہ کیلکولیٹر میں نہیں آتا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھ. پیدا تو ہونے دو, اللہ چیزیں پیدا کرے گا. گدے گھوڑوں کا دوڑ تھوڑی رہے گا, زراعت ڈبل ہو جائے گی اس سے, اس لیے کہ مشینیں ایجاد ہو جائیں گی. اللہ نے انسان کے لیے لوہا زمین میں اتارا ہے, جس میں قرآن کہہ رہا ہے فیہ منافع, بے شمار منفعتیں رکھ دی ہیں اس لوہے میں. اس لوہے میں ایک منفعت یہ بھی تھی کہ جس اللہ نے انسان کو لوہا نکالنا سکھایا, جس اللہ نے انسان کو لوہا پگھلانا سکھایا, وہ اللہ انسان کو کیا ٹریکٹر بنانا نہیں سکھائے گا؟ کہ بھائی وہ مالتھس تو بات کر رہا ہے بیل سے جب ہل جوتے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو مشینیں ایجاد ہوں گی, اور مشینوں کو چلانے کے لیے یہ جنگل کی لکڑیاں نہیں چلائیں گی, زمین کی رگوں میں تیل دوڑ رہا ہے, اس تیل پر انسان مطلع ہوگا. اور پھر دمام میں آپ جا کے دیکھو کیسے کنٹینر لوڈ ہو رہے ہیں پیٹرول کے, ڈیزل کے. کبھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اتنا تیل زمین سے نکل رہا ہے کہ اسے دیکھ کے آپ کہو گے انسان نے تو زمین کا تیل نکال دیا بھائی, ٹھیک ہے نا, زمین کی واٹ لگا دی ہے. لیکن زمین کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, زمین نے اپنا سینہ کشادہ کیا ہوا ہے, نکالو, یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اتنی رزق کی فراوانی, اتنی رزق کی فراوانی کہ ایجادات کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے, مگر وہ ایجادات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس لیے مالتھس کا وہ جو تھیوری تھی نا, وہ بھی اب انتہائی بوسیدہ, اور ہماری یونیورسٹیوں میں کچرا جو مال بک رہا ہے نا, جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ قبول کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کے بھی خلاف, مشاہدے کے بھی خلاف, وہ اس کچرا تھیوری کو پڑھ رہے ہیں, جس کو گورا بھی نہیں مانتا, جس کو گورا کہتا ہے یہ بکواس تھیوری تھی, اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس پہ میں نے حوالوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا. گوروں کے ماہرین معیشت کے حوالے دیے تھے کہ پہلے زمانے میں جو معیشت کو مضبوط کرنے کی تھیوریز تھی نا, وہ سب کی سب وہ کیلکولیشن ساری غلط ہو چکی ہیں, وہ فارمولے چینج ہو چکے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کرتا ہے, چیزوں کو پیدا کرتا ہے, انسان صرف مطلع ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی ہم مطلع نہیں ہوئے ان کے اوپر. تو یہ جو آپ یہاں سے وہاں بات پہنچاتے ہو, یہ بھی اس آیت میں داخل ہے. قدر فیہا اقواتہا, اللہ نے زمین میں انسان کی ضرورت کی جتنے چیزیں تھیں ان کا اندازہ پہلے سے بولو لگا لیا کہ اس اندازے سے میں ایک چیزیں پیدا کروں گا.
اور وہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جائے گی لوگ اس کو حاصل کرتے. جتنی بھی آبادی بڑھ جائے دنیا میں, آبادی کی وجہ سے اگر مسائل کھڑے ہوئے نا تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ ایک شخص کسی کی دعوت کرتا ہے, جتنے آدمیوں کو گھر میں بلائے گا نا ان سے زیادہ کا کھانا پکواتا ہے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ 20 افراد بلا لیے اور کھانا 15 کا پکایا. تو اللہ بھی کہہ رہے انسان کمبخت, تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے زمین میں اندازے لگا لیے تھے کہ اس کو کیا کیا چاہیے ہوگا, تو وہ تیری سوچ سے زیادہ ہیں, کم نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی. 2 بچے ہی اچھے, 2 بچے ہی اچھے. وہ ایک آدمی فیملی پلاننگ میں جاب کرتا تھا محکمہ منصوبہ بندی میں, تو اس کے 12 بچے تھے. تو کسی نے کہا خود تو دوسروں کو کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, خود 12 رکھے ہوئے, کہہ رہے ہیں ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں, ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے صحیح کہا تھا 2 بچے ہی اچھے, باقی سارے گندے. لیکن الٹے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے 24 بچے تھے, کسی نے کہا تمہیں فیملی پلاننگ والے تنگ نہیں کرتے آ کے؟ کہتے ہیں آئے تھے, وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو خیر, تو قدر فیہا اقواتہا. تو اب یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کی آواز سنی, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جانوروں میں آپس میں کیا ایک مضبوط نظام ہے. شہد کی مکھیوں میں ہے, دیمک میں ہے. دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا, اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں نے, کیا شاہکار, مل کے کام کرتے ہیں سب آپس میں, کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے. ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے تک کا اللہ نے علم عطا کیا ہے دیمک کو. دیمک جو بناتی ہے نا مٹی کا گھروندہ, آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں, اس میں ٹیمپریچر کیسے مینٹین ہوگا, وینٹیلیشن کا کیا انتظام ہوگا, ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن کر کے دیمک گھر بناتی ہے. میں نے دیمک کی گھر پہ ایک سائنسدان کی پوری کتاب پڑھی ہے, میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یار دیمک کے پاس اتنی کھوپڑی کہاں سے آ گئی. ایسا ہی نہیں. اب یہ چیونٹیوں کو دیکھو جو گھر بناتی ہیں, جو بل بنانے کے بعد جو باہر ان کا چیونٹوں کا اور چیونٹیوں کی جو بجری پڑی ہوئی ہوتی ہے, کیسی گول گول, کیسی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے نا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کیا دیکھا, ایک چیل نے اٹیک کیا نا, میں جا رہا ہوں ایک دم نیچے آئی ہے, میں ڈر گیا کہ یہ تو ایئر اٹیک ہو رہا ہے, اللہ خیر کرے. کیا ہے, نیچے ایک تنکا پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کے لے گئی. کیا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یار. جگہ جگہ سے تنکے جمع کر رہی ہے, کیوں؟ اس کے انڈے دینے کا وقت آ گیا ہے. اسے اللہ نے سکھایا اب تو انڈے دے گی, پہلے تیری شادی ہوگی پھر تو انڈے دے گی, اور اب ساری زندگی انڈے ہی نہیں دینا, تو نے کچھ کام بھی کر. کہتے ہیں نا انڈے دے رہے کہ یہاں بیٹھ کے, لوگ کہتے ہیں نا. گھروندہ بنا رہی ہے, اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے. کتنے خوبصورت خوبصورت گھونسلے پرندے بناتے ہیں, کیسے ان کو آپس میں ان کو جوڑتے کتنے خوبصورت انداز میں ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. اچھا, انگلش میں جو ڈاکومنٹریز ہیں جانوروں پر اور عربی میں ہیں, ان میں بڑا فرق ہے. گورا جب ڈاکومنٹری بناتا ہے تو بس جانور کے بارے میں رپورٹ پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے بنا رہا ہے, کیا خوبصورت, اور یہ کیا نظام, اور کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے, بس اس میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. عرب جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, یہ اسی کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گوروں کی بنی ہوئی, اس میں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کس کی قدرت کی دلیل ہے. تو بھائی جو بنانے, یہی تو کافر مسلم میں فرق ہے. کافر کو بنی ہوئی چیزوں سے دلچسپی ہے, بنانے والے سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور مسلمان کو بنی ہوئی چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی بنانے والے سے ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. اللہ جب اپنی بنی ہوئی چیزوں کا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے نا, تو کئی جگہ قرآن میں آ کے کہتے ہیں ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے, یہ ہے. گویا ہاتھ سے اللہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ ہے رب. خالق کل شیء, جس نے ہر چیز کو بنایا. افمن یخلق کمن لا یخلق, بھلا جو بنانے والا ہے اس کا وہ درجہ ہو سکتا ہے جو نہیں بنانے والا ہے؟ بھائی بنی ہوئی چیزوں اور بنانے والوں کا کوئی فرق نہیں تمہاری نظر میں, ایک ہی جیسا مقام ہے. نہ نہ نہ, جو بنانے والا ہے وہ اصل ہے, بنی ہوئی چیزیں تو اس کی محتاج ہیں.